جیسے ہی میں نے صبح آنکھ کھول کر موبائل آن کیا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسکرین پر ابیرہ کے درجنوں مس کالز اور پیغامات جگمگا رہے تھے۔ دل ایک دم بے چین ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر پیغامات کھولے تو جیسے سانس رک سی گئی۔ وہ لکھ رہی تھی، اگر تم نے آنیا کی شرط نہیں مانی تو میں گھر سے بھاگ کر تم سے شادی کرنے آ رہی ہوں۔ میرے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ میں جھٹکے سے بستر پر سیدھا بیٹھ گیا۔ یہ کیا پاگل پن تھا؟ کسی کی بیٹی کو بھگا کر شادی کرنا؟ یہ تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلا پیغام اور بھی چونکا دینے والا تھا۔ تمہارے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آنیا کی بات مان لو یا پھر مجھ سے کورٹ میرج کر لو۔ میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے فوراً اسے فون کیا۔ وہ رو رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اگر تم کہو تو میں ابھی بھاگنے کو تیار ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اور جو بدنامی ہوگی تمہاری بہن کی؟ وہ بولی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا، تم اتنی عجیب کیوں ہو؟ میں کوئی ایسا مرد نہیں ہوں جو جذبات میں بہہ کر سب کچھ داؤ پر لگا دے۔ تم تیار ہو اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے، مگر میں نہیں۔ میری بھی عزت ہے۔ بدنامی صرف عورت کی نہیں ہوتی، مرد کی بھی ہوتی ہے۔ میں غصے اور الجھن میں تھا۔ وہ لڑکی عمر میں بھی مجھ سے بہت چھوٹی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ زندگی کو کوئی فلم یا ڈرامہ سمجھ بیٹھی ہو۔ میں اس کی ضد سے تنگ آ چکا تھا۔ فون بند کیا اور آفس چلا گیا، مگر دماغ وہیں اٹکا رہا۔ آنیا کی شرطیں میرے لیے ناممکن تھی۔ میرا پورا کریئر خطرے میں پڑ سکتا تھا، اور میں ایسا شخص نہیں تھا جو کسی کے اشاروں پر چلے۔ آفس میں بھی لوگ مجھ سے مشورہ لیتے تھے، یہاں تک کہ باس بھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آنیا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار تھی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میں ابیرہ کے لیے کیا کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو جو منظر دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ ابیرہ میرے گھر کے باہر کھڑی رو رہی تھی۔ میرے قدم رک گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بولی، میں گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ کہنے لگی، اس میں میرے سارے زیورات ہیں، کچھ کیش ہے، باقی پیسے اکاؤنٹ میں ہیں۔ میرا دل چاہا ایک زوردار تھپڑ مار دوں۔ کیا سمجھ رکھا تھا اس نے مجھے؟ کیا میں زیورات یا پیسوں کے لیے شادی کرنے والا تھا؟ میں نے سختی سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے فوراً فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اس بلڈنگ میں میری عزت تھی۔ وہ اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، سامان رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی مجھے کسی بہت بڑی مصیبت میں ڈالنے والی ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور گہری سانس لی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے آج تک تمہیں اپنے فلیٹ میں نہیں بلایا۔ صرف ایڈریس بتانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم یوں اٹھ کر یہاں آ جاؤ۔ اگر تمہاری بہن کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر کیس کر دے گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں خط لکھ کر آئی ہوں، اس میں لکھا ہے کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، نہ میرا پیچھا کریں۔ یہ سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے کہا، کیا واقعی تم پاگل ہو گئی ہو؟ سن لو، میں کبھی تم سے کورٹ میرج نہیں کروں گا، سمجھ آئی؟ وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، سوچا شکر ہے مان گئی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے پرس کھولا اور اس میں سے نیند کی گولیوں کی پوری شیشی نکال لی۔ ایک گلاس پانی دیں گے؟ اس نے عجیب سکون سے کہا۔ میں نے سمجھا شاید کوئی ڈپریشن کی دوا ہو۔ میں پانی لے آیا۔ اچانک اس نے شیشی کھولی اور پوری کی پوری منہ سے لگانے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ شیشی زمین پر گری، ٹوٹ گئی اور گولیاں چاروں طرف بکھر گئیں۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ میں چیخ پڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں یہ سب کھا لوں گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا۔ میں ان حرکتوں سے نفرت کرتا تھا۔ مجھے بلیک میل ہونا برداشت نہیں تھا۔ میں اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ زندگی میں پہلی بار میں اتنا بے چین، اتنا الجھا ہوا تھا۔ ایک طرف وہ لڑکی، دوسری طرف اس کی بہن آنیا، جس کے اصول پتھر پر لکھی لکیر جیسے تھے۔ ابیرہ کی سسکیاں میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں، اور مسئلہ یہ تھا کہ میں اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ کون جانے وہ اور کیا کر بیٹھے۔ آخرکار میں نے ہار مان لی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، میں آنیا کی شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کورٹ میرج نہیں کروں گا۔ ابھی تم اپنے گھر واپس جاؤ۔
وہ فوراً بولی، نہیں، پہلے وعدہ کریں۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے گہری سانس لی اور مجبوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھینک یو، وہ مسکلا دی، جیسے سب کچھ جیت گئی ہو۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ آنیا کی کال تھی۔ فون اٹھاتے ہی آنیا کی چیخیں کمرہ گونجانے لگیں۔ ابیرا، کہاں ہو تم؟ یہ کیا حرکت ہے؟ میں پہلے ہی کہہ رہی تھی وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ مجھے بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ تم اب اس کے کہنے پر کورٹ میرج کے لیے تیار ہو گئی ہو؟ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی اور اسے بھی۔ میرے اندر آگ لگ گئی۔ میں نے فوراً فون اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنے کان سے لگا لیا۔ محترمہ، میں نے سخت مگر سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، الزام لگانے سے پہلے یہ تصدیق کر لیا کریں کہ قصور واقعی میرا ہے یا نہیں۔ اس وقت آپ کی بہن میرے گھر میں موجود ہے، اپنا سامان لے کر۔ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ میں اس سے کورٹ میرج کروں۔ میں نے ایک ایک بات واضح کی، سلیپنگ پلز کی شیشی کا ذکر بھی کیا۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ خود آ کر دیکھ لیں، میں آپ کو اپنے گھر کا پتہ دینے کو تیار ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، آپ کی شرط مجھے منظور ہے، آپ کی بہن محفوظ طریقے سے گھر پہنچ جائے گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے ابیرا کو گاڑی میں بٹھایا اور کہا، جاؤ، اپنے گھر جاؤ، کل میں تمہاری بہن سے خود بات کر لوں گا۔ وہ بے حد خوش تھی، جیسے اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہوں، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں وعدہ تو کر بیٹھا تھا، لیکن دل مطمئن نہیں تھا۔ آنیا کی شرطیں میرے مزاج کی بالکل الٹ تھیں۔ مجھے نوکری چھوڑنی تھی، اس کی کمپنی جوائن کرنی تھی، اپنا گھر چھوڑ کر اس کے گھر میں رہنا تھا۔ میرا پروموشن ہونے والا تھا، میرا کریئر داؤ پر لگ چکا تھا، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اگر 8 مہینے بعد اسے میں پسند نہ آیا تو وہ مجھے ایک لمحے میں نکال باہر کر سکتی تھی۔ میں ایک سودھارت انسان تھا، غلامی میرے بس کی بات نہیں تھی، مگر اب واپسی کا راستہ بھی بند ہو چکا تھا۔ اگلے دن میں نے ابیرا کو فون کیا اور سیدھا سوال کیا، اب مجھے تمہاری بہن سے کہاں آ کر بات کرنی ہے؟ وہ بولی، میں آپ کو فون کرنے ہی والی تھی، آج آپ کا ڈنر ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے ایک لمحے توقف کے بعد کہا، ٹھیک ہے۔ فون بند کرتے ہی دل عجیب سا بوجھل ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی جنگ میں جا رہا ہوں جہاں ہتھیار میرے پاس نہیں تھے۔ شام کو آفس سے واپس آ کر میں نے ہلکا سا تیار کیا۔ دل اندر سے بجھا ہوا تھا، مگر وقت پر پہنچنا ضروری تھا۔ ٹھیک 8 بجے میں ان کے بنگلے کے باہر کھڑا تھا۔ بنگلہ بڑا، شاندار اور باوقار تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں نے گاڑی اندر پارک کی اور نیچے اترا۔ استقبال کے لیے ابیرا اور اس کا بھائی شراز موجود تھے۔ شراز بڑے گرم جوش انداز میں ملا، ہاتھ ملایا، گلے بھی لگایا۔ ان دونوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میری نظر آنیا پر پڑی۔ وہ صوفے پر ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی ریاست کی ملکہ ہو۔ سفید ساڑی، بالوں کا نفیس جوڑا، چہرے پر عجیب سی سختی۔ وہ ایک ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی، مچھلی اچھی طرح فرائی ہونی چاہیے، روٹیاں بالکل گرم ہوں، اگر کوئی چیز ٹھنڈی ہوئی تو یاد رکھنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہیں کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، ملازمہ کو کچن جانے کا اشارہ کیا اور بغیر کھڑے ہوئے بولی، وعلیکم السلام، تشریف رکھیے۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کون سا جوس پسند کریں گی؟ اس نے رسمی انداز میں پوچھا۔ کوئی خاص پسند نہیں، جو موجود ہو دے دیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ ملازمہ پوری ٹرالی لے آئی، 12 مختلف جوس، برف، شیشے کے گلاس۔ ابیرا آگے بڑھی کہ میرے لیے جوس ڈال دے، مگر آنیا نے سخت لہجے میں کہا، ابیرا یہاں آ کر بیٹھو، ملازمہ موجود ہے، وہ کام جانتی ہے۔ ابیرا فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل جل اٹھا۔ شراز میرے پاس بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آنیا نے کہا، شراز فائلز لے آؤ۔ چند لمحوں بعد وہ کچھ کاغذات لے آیا اور میرے سامنے رکھ دیے۔ آنیا نے کہا، مسٹر ارتسام، یہ شرائط ہیں، غور سے پڑھ لیجئے۔ میں نے کاغذات اٹھائے۔ جیسے جیسے میں ایک ایک نقطہ پڑھتا جا رہا تھا، میرا خون کھولنے لگا۔ 1 سال تک مجھے ان کے گھر میں رہنا ہوگا، اس کی کمپنی میں اسی کے طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ وہ فیصلہ کرے گی کہ میں اس کی بہن کے قابل ہوں یا نہیں۔ ڈسپلن، وقت کی پابندی، لباس، رہن سہن، ہر چیز پر اس کی گرفت۔ میرے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ میں نے قلم مانگا اور دل پر پتھر رکھ کر دستخط کر دیے۔ یہ 1 سال کا معاہدہ ہے، آنیا نے کہا۔ اگر آپ کامیاب رہے تو شادی طے ہو جائے گی، اس کے بعد شرائط بدلیں گی۔ میں نے کہا، شادی کے بعد میں اپنے گھر میں رہوں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کھانا لگا دیا گیا۔ ڈائننگ ٹیبل نعمتوں سے بھرا ہوا تھا،
مگر مجھے ہر نوالا زہر لگ رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے اجازت چاہی، مگر آنیا نے حکم دیا، کل آپ اپنی نوکری سے استعفیٰ دیں گے اور یہاں آ کر کام شروع کریں گے۔ میں نے سر ہلا دیا، حالانکہ دل چیخ رہا تھا۔ اگلے دن میں نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا۔ آفس میں باس کو استعفیٰ دیا، وہ حیران رہ گئے۔ پروموشن ہونے والی تھی تمہاری، انہوں نے کہا۔ میں نے جھوٹ بول دیا، سر کہیں اور موقع مل گیا ہے۔ دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ شام کو میں نے اپنا گھر بند کیا، بیگ اٹھایا اور ابیرا کے گھر آ گیا۔ یہاں میری نئی قید شروع ہونے والی تھی۔ جب میں بیگ لے کر ابیرا کے گھر پہنچا تو دروازے پر صرف ابیرا موجود تھی۔ اس کا بھائی اور بہن ابھی آفس میں تھے۔ چائے پئیں گے؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، چائے بھی اور بھوک بھی بہت لگی ہے۔ وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے، میں ملازمہ سے کہتی ہوں کھانا لگا دے۔ کھانا آیا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی وقت کی قید نہیں۔ میں نے خود پلیٹ میں کھانا ڈالا، اپنی مرضی سے کھایا اور سکون کا سانس لیا۔ یہ چند لمحوں کی آزادی شاید آخری تھی۔ میں نے کہا، میرا سامان میرے کمرے میں رکھوا دو اور بتاؤ میرا کمرہ کون سا ہے۔ وہ چونک گئی۔ سامان؟ آپ کو کس نے کہا تھا لانے کو؟ میں نے حیرت سے کہا، کپڑوں کے بغیر رہوں گا کیا؟ وہ نظریں چرا کر بولی، اس کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر میں ہماری بوٹیک سے ٹیلر آ جائے گا۔ میرے کانوں میں سیٹی سی بج گئی۔ کیا مطلب؟ وہ آہستہ سے بولی، اب آپ وہی کپڑے پہنیں گے جو آنیا کو پسند ہوں گے۔ یہ سن کر مجھے جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ میں اپنی پسند کے کپڑے پہننے والا انسان تھا، کسی اور کی مرضی کے نہیں۔ اسی وقت بیل بجی، ٹیلر آ چکا تھا، میرا ناپ لیا گیا۔ میں خاموش کھڑا تھا، اندر ہی اندر کڑ رہا تھا۔ میرا کمرہ آنیا کے کمرے کے ساتھ تھا، شاید نگرانی کے لیے۔ شام تک کپڑوں کے کچھ سیٹ آ گئے، نائٹ سوٹ، واکنگ سوٹ، سب کچھ اس کی پسند کا۔ کوئی اور ہوتا تو خوش ہوتا، مگر مجھے یہ سب ایک جیل لگ رہا تھا۔ رات کے کھانے پر مکمل خاموشی تھی۔ مجھے خاموشی سے نفرت تھی۔ میں گھر میں موسیقی، شور، زندگی کا عادی تھا۔ یہاں صرف چمچوں کی آواز تھی۔ کھانے کے بعد آنیا نے حکم سنایا، صبح 7 بجے اٹھنا ہوگا، جاگنگ کے بعد ناشتہ، 8 بجے آفس روانہ ہوں گے۔ اس نے سب کی زندگی ایک لائن میں باندھ دی۔ رات 11 بجے پورے بنگلے میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ نہ نیند آ رہی تھی، نہ دل لگ رہا تھا۔ 12 بجے کے قریب میں سویا ہی تھا کہ 6:15 بجے دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ سر، جاگنگ کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، یا اللہ، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ تو بورڈنگ اسکول سے بھی بدتر ہے۔ سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، مگر اٹھنا ہی پڑا۔ واکنگ سوٹ پہنا اور باہر آ گیا۔ ابیرا اور شراز کی حالت بھی مجھ جیسی ہی تھی، بس فرق یہ تھا کہ آنیا تازہ دم تھی۔ وہ سب سے آگے چل رہی تھی، جیسے کوئی کمانڈر۔ ہم سب ایک بڑے باغ میں واک کر رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے ابیرا سے کہا، تمہاری بہن کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ وہ فوراً بولی، آہستہ، وہ سن لیں گی۔ میں نے بے بسی سے کہا، محبت تم نے کی، سزا میں بھگت رہا ہوں۔ 1.5 گھنٹے بعد میری ٹانگیں جواب دے چکی تھیں۔ میں بینچ پر بیٹھ گیا اور وہیں لیٹ کر سو گیا۔ ابیرا نے ہلا کر اٹھایا، جلدی اٹھیں، آنیا آ رہی ہیں۔ مجھے اس لمحے واقعی غصہ آ گیا تھا۔ واپس آ کر نہانا، تیار ہونا، پھر ناشتہ۔ میرے بستر پر وہی کپڑے رکھے تھے جو اس نے منتخب کیے تھے۔ یہاں تک کہ میں کیا پہنوں گا یہ بھی میری مرضی نہیں تھی۔ ناشتے پر آنیا نے گھڑی کی طرف دیکھا، آپ 5 منٹ لیٹ ہیں، کل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے طنزیہ کہا، کیا آپ گھڑی دیکھ کر پیدا ہوئی تھیں؟ وہ خاموش رہی، مگر آنکھوں میں غصہ تھا۔ یہی لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی۔ ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چمچ پلیٹ سے ٹکراتا تو آواز یوں لگتی جیسے کسی خاموش کمرے میں پتھر گر گیا ہو۔ آنیا نے ایک گھونٹ چائے لیا، پھر اچانک میری طرف دیکھا۔ بائی دی وے، آپ کی عمر کیا ہے؟ میں نے سر اٹھایا، 30+۔ اس نے فوراً پوچھا، 30 سے کتنا پلس؟ مجھے اس انداز سے سوال ہونا بری طرح کھل گیا۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، یاد نہیں۔ وہ چونکی، کیا مطلب، برتھ سرٹیفکیٹ نہیں تھا؟ میں نے ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، وہ میری والدہ نے بنوایا تھا، ہو سکتا ہے 1 سال کم کر دیا ہو۔ اصل عمر؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ 31۔ یہ سنتے ہی اس کی نظریں ابیرا پر جا ٹھہریں۔ ابیرا اس وقت 23 سال کی ہے، وہ سرد لہجے میں بولی، اور تم یونیورسٹی میں اس سے کافی آگے تھے۔
میں نے سچ بتا دیا، والد کی بیماری، ان کا انتقال، ڈپریشن اور تعلیم میں وقفہ۔ میری بات ختم ہوئی تو اس نے مجھے گھورا۔ آپ ابیرہ سے خاصے بڑے ہیں؟ میں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں۔ یہ سن کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ راستہ جانا ہے۔ راستے بھر ڈرائیور اس کے غصے کا نشانہ بنتا رہا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ باتیں اسے نہیں مجھے سنا رہی ہے۔ میں خاموش رہا کیونکہ مجھے اپنے غصے پر قابو رکھنا تھا۔ آفس پہنچ کر اس نے مجھے کسی جونیئر کی طرح کام سمجھانا شروع کیا۔ میٹنگ، ٹائم ٹیبل، فائلز، ہر چیز اس کے کنٹرول میں تھی۔ شام کو میں تھکا ہارا واپس آیا۔ ڈنر پر وہی خاموشی، وہی اصول۔ کھانے کے بعد میں شراز کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، یار تم واقعی ہمت والے ہو، اتنے سال اس کے ساتھ رہ لیے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ عادت ہو جاتی ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، میں 24 گھنٹے بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ ہنس دیا۔ اب تو آپ بھی فیملی کا حصہ ہیں، عادت ڈالنی پڑے گی۔ میں نے طنزیہ کہا، ہو سکتا ہے 1 سال میں گھر کا نقشہ بدل جائے۔ وہ ہنسا، نو چانس۔ اگلی صبح وہی سردی، وہی جاگنا، وہی حکم۔ اس بار میں نے بغاوت کی۔ میں بینچ پر لیٹ کر سو گیا۔ ابیرہ نے آ کر جگایا، جلدی اٹھیں، آنیا آ رہی ہیں۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، لیکن دل میں جانتا تھا یہ ٹکراؤ ابھی شروع ہوا ہے، اور یہ جنگ صرف وقت کی نہیں، اختیار کی بھی ہے۔ اگلے چند دن ایک ہی سانچے میں ڈھلتے چلے گئے۔ صبح وقت سے پہلے جاگنا، جاگنگ، ناشتہ اور پھر آنیا کے ساتھ آفس۔ میں آفس میں نیا تھا مگر نا تجربہ کار نہیں۔ فائلیں دیکھ کر مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ کمپنی میں کئی خامیاں تھیں۔ ایک میٹنگ میں میں نے خاموشی توڑ دی۔ یہ پروجیکٹ اس طرح نہیں چلے گا، ہمیں اسٹرکچر بدلنا ہوگا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آنیا نے مجھے گھور کر دیکھا۔ آپ کی رائے پوچھی نہیں گئی تھی؟ میں نے سکون سے کہا، میں رائے دینے کے لیے رکھا گیا ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کے اختیار کو کھلا چیلنج ملا تھا۔ میٹنگ ختم ہوئی مگر جنگ شروع ہو چکی تھی۔ آفس میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ میری طرف دیکھتے، کچھ آنیا کی طرف۔ شام کو گاڑی میں اس کا غصہ پھٹ پڑا۔ یہ آفس ہے، آپ کا ذاتی پلیٹ فارم نہیں۔ میں نے آہستہ مگر صاف کہا، اور یہ میں ہوں، کوئی روبوٹ نہیں۔ وہ تڑپ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب کے سامنے حکم دیا، آج کے بعد میٹنگ میں بغیر اجازت بولنے کی ضرورت نہیں۔ میں خاموش رہا مگر دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں غلام نہیں بنوں گا۔ اگلی صبح میں جان بوجھ کر 2 منٹ لیٹ ہو گیا۔ آنیا نے گھڑی دیکھی، آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ وقت کی پابندی سیکھنی ہوگی، میں نے مسکرا کر کہا، کوشش کروں گا۔ آفس میں ایک بڑا کلائنٹ آیا۔ آنیا کے سامنے ڈیل خراب ہونے لگی۔ میں نے مداخلت کی، بات سنبھالی، ڈیل کلوز کروا دی۔ کلائنٹ نے مسکرا کر کہا، آپ جیسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ آنیا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں اس کے کنٹرول سے نکل سکتا ہوں۔ اسی رات اس نے مجھے بلا کر کہا، یاد رکھیں آپ یہاں میری شرط پر ہیں۔ میں نے پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور میں یہاں اپنی عزت پر ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ابیرہ دروازے کے باہر کھڑی سب سن رہی تھی۔ میں جانتا تھا یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے۔ اگلے دن آفس کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ وہی لوگ، وہی میزیں، مگر رویے مختلف تھے۔ کچھ ملازمین اب مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، کچھ آنیا کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے خاموش تھے۔ آنیا نے مجھے پورا دن نظر انداز کیا، نہ کوئی حکم، نہ کوئی سوال۔ یہ خاموشی اس کے غصے سے زیادہ خطرناک تھی۔ شام کو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ایک پرانا کلائنٹ کانٹریکٹ ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ آنیا نے میٹنگ بلائی۔ وہ کلائنٹ سخت تھا، اس کے لہجے میں تکبر تھا۔ آنیا بات کر رہی تھی مگر بات بن نہیں رہی تھی۔ میں نے فائل اٹھائی، اعداد و شمار سامنے رکھے اور دلیل سے بات کی۔ 15 منٹ بعد کلائنٹ نے کانٹریکٹ سائن کر دیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آنیا نے پہلی بار میری طرف دیکھا اور اس نظر میں غصہ کم، حیرت زیادہ تھی۔ میٹنگ کے بعد وہ خاموشی سے اپنے آفس میں چلی گئی۔ شام کو گھر واپسی پر گاڑی میں عجیب سکوت تھا۔ اچانک اس نے کہا، آپ واقعی قابل ہیں۔ یہ جملہ میرے لیے غیر متوقع تھا۔ میں نے مختصر جواب دیا، شکریہ۔ گھر پہنچ کر ابیرہ نے مجھے کچن میں بلا لیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔
آپ دونوں کے بیچ روز لڑائی ہو رہی ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ میں بیچ میں پھنس رہی ہوں۔ میں نے نرمی سے کہا، میں کسی کی جنگ نہیں لڑ رہا، بس اپنی عزت بچا رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اسی رات میں نے پہلی بار آنیا کو تنہا بیٹھے دیکھا۔ وہ لاؤنج میں کاغذات پھیلائے بیٹھی تھیں، چہرے پر تھکان تھی، آنکھوں میں پہلی بار کمزوری۔ میں نے دل میں سوچا، یہ عورت بھی شاید اکیلی جنگ لڑ رہی ہے۔ اگلی صبح وہ جاگنگ پر نہیں آئی، سب حیران تھے۔ ناشتے پر وہ خاموش رہی، کوئی حکم نہیں دیا۔ شراز نے آہستہ سے کہا، شاید آنیا ٹھیک نہیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ کیا یہ غرور کی شکست تھی یا کسی اندرونی طوفان کی شروعات؟ عبیرہ کی نظریں بار بار آنیا کے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ محبت، اختیار اور قربانی اب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ دن عجیب تھا۔ آنیا پورا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ آفس جانا تو دور، اس نے کسی سے بات تک نہیں کی۔ گھر میں خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری تھی۔ شراز بار بار دروازے کے پاس جا کر رک جاتا، پھر واپس آ جاتا۔ عبیرہ بھی بے چین تھی۔ شام کو میں نے ہمت کی اور اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، آنیا؟ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، بغیر ساڑھی کے سادہ لباس میں۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اسے بغیر غرور کے دیکھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو فائلیں بکھری تھیں، کرسی پر اس کا کوٹ پڑا تھا۔ وہ خاموش بیٹھ گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے سچ کہا، کیونکہ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ ہنس بھی، مگر وہ ہنسی دل کو چیر دینے والی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کنٹرول میں رکھی، اسی لیے سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، وہ بولی۔ اگر میں ایک لمحہ کمزور پڑ جاؤں تو سب بکھر جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا۔ میرے والد بہت جلد گزر گئے تھے، وہ بولی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی مجھے کمزور نہیں سمجھے گا۔ اس لمحے مجھے اس کے سخت رویے کی وجہ سمجھ آنے لگی۔ عبیرہ کے لیے میں ماں بھی بنی، باپ بھی، وہ بولی۔ میں نے اسے اس لیے قابو میں رکھا تاکہ کوئی اسے توڑ نہ دے۔ میں نے دھیرے سے کہا، مگر ہر مضبوط دیوار دل کے بغیر قید خانہ بن جاتی ہے۔ وہ چونک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ سرگوشی میں بولی۔ میں نے پہلی بار اس کے سامنے نرم لہجے میں کہا، میں بھی ٹوٹ چکا ہوں کبھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی اب دشمن نہیں تھی۔ دروازے کے باہر عبیرہ کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ محبت اب صرف ضد نہیں رہی تھی، یہ سمجھ کی شروعات تھی۔ آنیا کے کمرے سے نکلنے کے بعد میرے قدم بھاری ہو چکے تھے۔ وہ عورت جسے میں صرف غرور اور اختیار کا پیکر سمجھتا تھا، اب مجھے ایک ٹوٹی ہوئی انسان لگ رہی تھی۔ عبیرہ خاموش تھی۔ رات کے کھانے پر کوئی حکم نہیں آیا، کوئی وقت مقرر نہیں ہوا۔ یہ تبدیلی سب کو حیران کر رہی تھی۔ اگلی صبح آنیا خود عبیرہ کے پاس آئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے نرمی سے بات کی۔ عبیرہ، وہ بولی، تم خوش ہو؟ عبیرہ چونک گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میں کوشش کر رہی ہوں۔ آنیا نے گہری سانس لی، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، مسٹر ارتسان، 1 سال کی شرط میں نے رکھی تھی، مگر اب میں سب کچھ بدل سکتی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ عبیرہ کی زندگی قید نہ بنے، وہ بولی، اور نہ ہی آپ کی۔ یہ جملے میں نے کبھی اس سے سننے کی امید نہیں رکھی تھی۔ اسی دن آنیا نے بورڈ میٹنگ بلائی۔ سب کے سامنے اس نے اعلان کیا کہ میں کمپنی کا مستقل حصہ ہوں، کسی شرط کے بغیر۔ ملازمین حیران تھے۔ شراز کی آنکھوں میں سکون تھا، عبیرہ کی آنکھوں میں امید۔ شام کو آنیا نے مجھے الگ سے بلایا۔ اگر آپ چاہیں تو آج ہی واپس جا سکتے ہیں، وہ بولی، کوئی دباؤ نہیں۔ میں نے پہلی بار آزاد محسوس کیا۔ میں نے کہا، میں رکوں گا، مگر غلام بن کر نہیں، خاندان کی طرح۔ آنیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ وہ غرور اب نہیں تھا۔ یہ فیصلہ سب کے لیے نیا آغاز تھا۔ کچھ فیصلے زندگی کی رفتار بدل دیتے ہیں۔ آنیا کے فیصلے کے بعد گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ وہی دیواریں تھیں، مگر اب سانس لینے کی جگہ تھی۔ وقت کی پابندی اب حکم نہیں رہی تھی، بس ایک عادت بن گئی تھی۔ میں آفس اپنی مرضی سے جاتا، مگر ذمہ داری کے ساتھ۔ آنیا اب ہر بات پر حکم نہیں دیتی تھی، بلکہ مشورہ لیتی تھی، اور یہ تبدیلی
سب سے زیادہ عبیرہ کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ وہ اب زیادہ مسکراتی تھی، کھل کر بات کرتی تھی۔ ایک شام ہم تینوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ آنیا نے خاموشی توڑی۔ میں نے ساری زندگی کنٹرول کو تحفظ سمجھا، وہ بولی، مگر اصل تحفظ اعتماد ہوتا ہے۔ عبیرہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے مجھے بچایا، مگر اب مجھے جینے دیجیے۔ آنیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس رات اس نے خود کہا، ارتسام، عبیرہ کی خوشی اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور تمہاری عزت میری۔ میں نے پہلی بار دل سے سر ہلایا۔ چند مہینوں بعد سادہ سی تقریب میں ہماری منگنی ہو گئی۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شرط نہیں، صرف رضامندی۔ میں نے اپنا گھر دوبارہ آباد کیا، اور عبیرہ اس گھر کی روشنی بن گئی۔ آنیا اب بھی مضبوط تھی، مگر اکیلی نہیں۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ مضبوطی کا مطلب اکیلے سب کچھ اٹھانا نہیں۔ کبھی کبھی ہم ماضی کو یاد کرتے ہیں اور ہنس دیتے ہیں۔ وہ قید اب کہانی بن چکی تھی، اور عشق جو کبھی آزمائش تھا اب سکون بن گیا تھا۔